پیچھے نہیں بیٹھا، آگے بیچ میں بیٹھا۔ حضرت پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے کہ لوگوں اسلام اب بھی پیچھے ہے، بھی چوچو ٹھیک ابھی کا آگے بیٹھی۔ حضرت لاسٹ میں بولے کہ لوگوں اسلام اب بھی پیچھے ہے۔ تو نوجوان کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کے بولا کہ اب کہاں بیٹھو، تو منہ ہم بیٹھو۔ اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا، قرآن کا اعلان ہے تا حشر چلے گا، آئے گا مٹانے جو وہ خود ہی مٹے گا، اسلام رہے گا میرا اسلام رہے گا۔ بہت تیزی کے ساتھ اس لیے کہ اپنے نیپال کا سفر کرنا ہے۔ الحمدللہ 12 بجے کا ٹائم دی ہے نیپال کے اندر میں، بارڈر سے اندر جانا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ لوگ دعا کریں اللہ اس سفر کو کامیابی عطا فرما دے، آمین۔ اور میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ اپنے گھر کو چھوڑ کر، کام کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر، راحت کو چھوڑ کر، نیند کی قربانی کر کے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اللہ آپ کے بھی بیٹھنے کو قبول عطا فرما لے، آمین بولے الحمدللہ۔ مہمان کا اکرام کرو، مہمان کی عزت کرو۔ مہمان کا اکرام کرنا میرے مصطفیٰ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ مہمان آیا سمدھی کے یہاں تو سمدھی پوچھا کہ کہو سمدھی خیریت ہے نہیں؟ بولا ہاں خیریت ہے، سب ٹھیک ہے جی، مکہ بونی لان سمدھی سوچلان کی 5 دن مہمان یہ کھے گئے۔ 5 دن؟ بولا ہاں 5 دن رہو سمدھی، ایک رہا رہو 5 دن رہا، گیا بازار کیا پوا گوشت لے، سمدھی کو سنا کہ بیوی کو بولا کہ سنا سمدھی علی سے گوشت بھنڈی بنا ہوا، سمدھی کوئی شکایت نہ رہنا چاہیے۔ اب بیوی کو بول دیا سنا بھنڈی گلی تھی گوشت تو گلے مت دیا، یہ گوشت تو کل بھی کام بنانا چاہیے۔ بیوی گوشت گلائی نہیں، گرم کی بھنڈی ملا دی، بھنڈی گل گیا۔ جب رات اب آگے میں کھانا آیا تو دیکھتا ہے کہ یہ کو پیس گوشت گلا ہوا نہیں ہے، سب ٹائٹ کا ٹائٹ ہے، کڑا کا کڑا، گلے میں نہیں کیا تو گلے کا کہاں سے؟ بیچارہ بھنڈی گلی تھی، بھنڈی کھا لیا، گوشت میں ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے کل ہو کے بیوی کو بولا سنا ایج دال گوشت بناؤ، دال گل گئی گوشت نہیں گلا، اور قربان جاؤ۔ تیسرے دن بولا ساگ گوشت بناؤ، ساگ گل گیا گوشت گل میں نہیں کیا۔ جب 5واں دن ہوا تو بیوی بولا سنا ایج کریلو گوشت بنا دیں۔ مہمان بولی سنا یہ گوشت واپس کری تب گوشت بنا کے خالی کریلو بنا دا ہمارا۔ مہمان کا اکرام کرو۔ ابھی مولانا فیاض صاحب جو شعر پڑھ رہے تھے اور قربان جائیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہجرت کا وہ واقعہ بیان فرما، یہ وہ تاریخی جنگ خندق کا واقعہ کا وہ شعر ہے، غزوہ خندق کی کھدائی ہو رہی ہے، کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، کھانے کو دانہ نہیں ہے۔ اللہ ایک صحابی نے اپنے شکم میں پتھر باندھ کے رکھا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ اب چلا نہیں جاتا ہے۔ یہ کپڑا اٹھا کے دکھایا، پیٹ میں ایک پتھر بندھا تھا صحابی کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور میرے صحابی کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا؟ کہا کہ یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا۔ تو قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم سے کپڑا اٹھایا تو صحابی دیکھتا کیا ہے کہ 2 پتھر بندھے ہیں۔ کیا پتھر؟ 2 پتھر بندھے ہیں۔ صحابہ سوچ رہا تھا بھوکا اکیلے ہم ہیں، اور قربان جاؤ صحابی کے شکم میں پیٹ میں 1 پتھر، امام الانبیاء کے شکم میں 2 پتھر بندھے۔ فاقے سے
فاقے سے بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا، فاقے سے بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا، پیمبر نہ ملے گا۔ قربان جاؤ مسلمانوں، یہ دین، یہ کلمہ، یہ قرآن، یہ اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچا۔ بڑی بڑی قربانیاں دی صحابہ کرام نے، آج پلاؤ مٹن قربانی کھا کر آج اللہ کے قرآن ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں، نمازیں ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے درختوں کے پتے چبا چبا کر قرآن کی تلاوت کری، نمازوں کو کبھی قضا نہ کیا۔ مسجد کا جلسہ ہے، اس میں ہمارا 80% نوجوان بیٹھا ہے۔ یہ وہ 80% نوجوان ہے جو رمضان میں روزہ نہیں رکھتا ہے۔ بولا بات صحیح جی غلط جی بولا؟ یہ میرا نوجوان اللہ اکبر کبیرہ دیکھیے گا تو دیکھتے رہ جائیے گا، ہٹا کٹا الو کا پٹھا۔ رمضان کا دن آئے، اس کو بولیے گا بابو روزہ کاہے نہیں ہے رے، باڈی ہل جائے گا۔ روزہ رکھنے سے باڈی ہلتا ہے؟ ارے باڈی بنتا ہے۔ اے نوجوانوں تم باڈی بنا رہے ہو، ارے کس کو دکھانے کے لیے؟ ہم سمجھ رہے ہیں نا تم کس کو دکھانے کے لیے باڈی بنا رہا ہے؟ آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہیں کس کو یہ باڈی دکھانا چاہتا ہے؟ خود کی کو۔ نوجوانوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکاؤ، قربان جاؤ۔ ایک سے ایک باڈی بلڈر اسلام قبول کر کے اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ ابھی گولڈ ڈیوڈ پادری ہے، پادری، اوہ پادری، پادری جانتے ہیں نا؟ ارے بولو پادری جانتے ہیں نا؟ گرجا گھر میں جو رہتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، وہاں کا جو بھی کام کرتے ہیں اسے پادری کہتے ہیں۔ جو گرجا گھر میں رہتا ہے وہ عیسائیوں کا، کرسچن کا، وہ پادری ہوتا ہے۔ وہ گولڈ ڈیوڈ آسٹریلیا کا یہ پادری وہ کسی ملک میں گھومنے گیا تھا تو دیکھا کہ وہاں اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی مسجد کی، کھڑا ہو گیا، اذان سننے لگا۔ ہاں اتنی پیاری آواز، اس اذان نے اتنا متاثر کیا، اس سے رہا نہیں گیا۔ ابھی ہم لوگ کی مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہے، ہم لوگ سنتے ہیں، اذان دینے والا ایسا اذان دیتا ہے کہ سویا ہوا بچہ ڈر کے مارے کو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ بھائی اذانیں دینا ہے تو اچھے مؤذن کو رکھو، اچھے مؤذن کو رکھو، وہ نہ اذان دے گا کہ ڈھیل پھورا سب کو اذان دینے بولو گے؟ وہ تو کھیت میں جیسے ڈھیل پھورے گا ویسے اذان پکارے گا۔ عقل سے افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ مسجد میں اللہ اکبر کبیرہ وضو کا طریقہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے اذان میں 13 کلمے ایسے جو کفریہ کلمہ ہے، کفریہ کلمہ ہے، 13 کلمے علماء فرماتے ہیں۔ دھان نہیں تیا جان دھاگ نہیں اے آ جانے دینا جی، دھاگ نہیں دھاگ۔ اذان تو وہ اذان ہے، گولڈ ڈیوڈ اذان سنا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹھہر گیا، اذان ختم ہو گئی، مسجد کے اندر گیا، امام صاحب بولا کہ اس مسجد کا امام کون ہے؟ امام صاحب نکلا کہ میں امام ہوں۔ بولا کہ آپ کے مذہب کی کتاب کون سی ہے؟ بولا میرا قرآن ہے۔ بولا قرآن دیجیے مجھے، قرآن دیا، قرآن کو ریسرچ کیا، قرآن کو پڑھا، اور قربان جاؤ اذان نے اس کی زندگی بدل دی، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ابھی عمرہ میں گیا ہے،
ابھی یہ ویڈیو وائرل ہو، عمرہ میں گیا ہے، قربان جاؤ، 40 سال چرچ میں عبادت کرنے کے باوجود وہ انسان صرف اذان نے متاثر کر دیا، قرآن پڑھا، قرآن نے زندگی بدل دی۔ اے مسلمانوں قربان جاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ قرآن پڑھ کر، اذان سن کر مسلمان ہو رہے ہیں، مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں۔ آج ہمارے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے، ہمارے اوپر اثر نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ظہر میں 10 آدمی، عصر میں 8 آدمی، مغرب میں 5 آدمی، عشاء میں 3 آدمی، فجر میں یک کو نہیں، یہ گیلے کہاں؟ بولی پلنگ توڑی۔